السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم پاک افغان تعلقات پر بات کریں گے کہ پاک افغان تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں اور بارڈر کی کیا صورتحال ہے۔ ساتھ ہی ہم خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ جنوبی اضلاع میں ریسنٹلی ملیٹنٹس اٹیکس ہوئے ہیں جن میں مقامی لوگوں نے جوابی کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی تہران میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فدادیل صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ پہلے تو سر، پاک افغان تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ بارڈر کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اگر تعلقات بہتری کی طرف یا پازیٹیو وے میں جائیں گے تو بارڈر کھلے گی؟ دیکھیں، بارڈر کو کھلنا چاہیے۔ 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، پاک افغان سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو معطل کیا ہے پاکستان نے، اور اس طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا جس رد عمل کی توقع دنیا کر رہی تھی افغان طالبان سے، افغان عوام کر رہے تھے افغان طالبان سے، یعنی اپنی حکومت سے، کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ تو افغانستان کا حق ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے ساتھ سمندر نہیں لگا ہوا، تو اس چیز سے دستبردار ہونا یہ تو افغانستان کے حق میں نہیں ہے، یہ تو افغان عوام کے حق میں نہیں ہے۔ اور پھر تجارت کو بند کر دینا اور پھر کہنا کہ جی ہمیں متبادل راستوں کی تلاش ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا رہا کہ جی وہاں پہ پاکستانی میڈیسن کے سٹاک کو آگ لگائی گئی اور کہا گیا کہ جی پاکستانی دواؤں میں اثر نہیں ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 3 مہینے کے اندر 3 افغان وزراء جاتے ہیں ہندوستان، اور وہ متبادل راستے انہوں نے اس عرصے میں دیکھ لیے۔ افغان تاجر اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کو نقصان بہت ہے، ان کا وقت زیادہ لگتا ہے، ان کا پیسہ زیادہ لگتا ہے اگر باقی راستوں کے ذریعے وہ تجارت کرتے ہیں۔ ان کے لیے آسان راستہ، کم خرچ کم لاگت جو راستہ ہے وہ پاکستان کا ہے، پورٹ قاسم ہے، کراچی بندرگاہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اب ان کو ریئلائز ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خوشگوار بیانات کا تبادلہ ہونے لگا ہے۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 1000 سے زیادہ علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا کابل میں، اور وہاں یہ کہا گیا، ایک قرارداد منظور ہوئی جس کو فتویٰ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے باہر جا کے لڑنا جائز نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا کہ جو افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں، یعنی وہ پاکستانی ملیٹنٹس بھی ہیں، اور پاکستانی ملیٹنٹ گروپس نے جو بھرتیاں کر رکھی ہیں، جو ریکروٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو اپنی تنظیموں میں شامل کیا ہوا ہے افغانوں کو، یہ ان کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا تھا کہ جی آپ کا افغانستان کے باہر جا کے لڑنا، اب ظاہر ہے کہ وہ کہاں جا کے لڑ رہے ہیں، وہ ایران میں تو جا کے نہیں لڑ رہے، وہ تو چین میں جا کے نہیں لڑ رہے، وہ پاکستان میں جا کے لڑ رہے۔ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تھا لیکن اشارہ اسی طرف تھا۔ یہ بڑا ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا میری نظر میں، اور علماء کرام کا کردار ظاہر ہے کہ، اور پھر اس قسم کی قرارداد، اس قسم کا فتویٰ، یہ ایسا نہیں تھا کہ جی 34 صوبوں سے علماء کرام اکٹھے ہوئے اور خود بخود کابل میں بیٹھ گئے۔ اس چیز کی، اس ایکٹیویٹی کی باقاعدہ سرپرستی تھی افغان طالبان کی طرف سے، شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے، اور اس میں سراج الدین حقانی کا جو کردار ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے کراچی میں جس میں مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے۔ وہاں سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، سرحد کو کھلنا چاہیے۔ پاکستان سے پازیٹیو، دیکھیں یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی اگر نیک تمناؤں کا اظہار افغان عوام کے لیے کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، اور اگر وہاں بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں پہ پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر جا کے نہ لڑیں، یہ لڑائی جو ہے جہاد نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جائے گا۔ گو کہ دفتر خارجہ کا جو پہلا رد عمل تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ یہ جو فتویٰ یا یہ قرارداد ہے یہ اس ڈیمانڈ کا متبادل نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان یہ کر رہا ہے کہ جی آپ تحریری طور پر یقین دہانی دیں کہ افغان سرزمین نہیں استعمال ہوگی۔ اب امیر خان متقی نے جو بیان دیا
انہوں نے کہا کہ جی ہم جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی پوری پاسداری کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ سرحد پار جائیں اور افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کریں۔ اسی طرح کا بیان ایک مرتبہ دیا سراج الدین حقانی نے کابل میں پولیس اکیڈمی کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پہ، اور کل پرسوں انہوں نے پھر یہ بیان دیا ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار نے، جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے وہ جو کابل کا علماء کرام کا اجتماع تھا اس کا خیر مقدم کیا اور ان بیانات کو بھی اپریشیٹ کیا۔ امیر خان متقی اور سراج الدین حقانی کے جو بیانات ہیں تو اس کا بھی رد عمل سراج الدین حقانی نے دیا۔ ان تمام باتوں میں سوال یہ ہے کہ پھر ریسنٹلی انہوں نے دوحہ میں تحریر معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ ابھی جو لیکن دوحہ میں پہلا یہ صرف سنی سنائی باتوں سے یا بیان بازی سے کام ہو جائے گا؟ پاکستان کا تو ایک ہی سوال ہے کہ مطلب ٹیرر گروپس کے خلاف کارروائی کی جائے یا انہیں نکالا جائے، تو یہ لوگ کیوں یہ معاہدہ نہیں کرتے؟ اتنا آسان نہیں ہے افغان طالبان کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک ساتھ لڑے ہیں نیٹو فورسز کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، یہ ایک دوسرے کو پناہ دیتے رہے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک سکے کے دو رخ ہیں، تو یہ آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں ازدواجی رشتے ہیں، تو ان کو یہ افغان طالبان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اور افغان طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں، کہ جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی یا باقی تنظیموں کے خلاف کارروائی بھی ہو، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو دوحہ میں آپ نے ذکر کیا، جو وہاں پہ مذاکرات ہوئے، وہاں بات صرف سیز فائر کی ہوئی، اور باقی بہت ساری باتوں پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ ادھر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ضرورت پڑی کہ استنبول میں دوبارہ بیٹھا جائے۔ پھر دوسرا دور ہوا استنبول میں، ترکیے میں، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوا۔ پھر تیسرا دور ہوا، وہ بھی استنبول میں ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا ریاض میں، سعودی عرب کے اندر، اور اس کی باقاعدہ اب تصدیق کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ جی سعودی عرب نے بھی بیچ میں ثالثی کی تھی۔ اب بیچ میں چین بھی چاہتا ہے، سعودی عرب بھی چاہتا ہے، ایران نے بھی پیشکش کی تھی، ترکی نے باقاعدہ یہ پیشکش کی تھی، ترکی کے صدر نے، کہ ایک وفد آئے گا اسلام آباد اور یہ معاملات جو ہے دوبارہ سے ڈسکس ہوں گے۔ تو بہت سارے جو ہمارے جو مشترکہ دوست ممالک ہیں وہ اس کوشش میں ہیں، لیکن بیچ میں نے جو شروع میں کہا نا کہ اب بہت ساری چیزوں کا ان کو ادراک ہو گیا ہے کہ جی پاکستان کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کے ساتھ اگر آپ کی تجارت بند ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افغان عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو مطلب پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، یہ اگر مذاکرات کی طرف بات بڑھے تو پھر بارڈر کی بندش ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں بارڈر کی بندش تو ظاہر ہے کہ جب بات چیت آگے بڑھے گی، پہلے تو بات چیت اس پہ ہوئی نا کہ سیز فائر ہو، دونوں ملکوں کی جو سرحدی افواج ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ نہ کریں، تو جنگ بندی ہوئی، اور اچھی بات ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے۔ بیچ میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ یہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں، پھر وہ غلط فہمی تھی یا جو بھی تھا وہ معاملہ ٹھنڈا کر لیا گیا تھا۔ اب پاکستانی تاجر بھی چاہتے ہیں، افغان تاجر بھی چاہتے ہیں، اور اندر خانے افغان طالبان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ بھی چاہتے ہیں، نقصان بھی بڑا ہو رہا ہے، تو دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کو بظاہر کشیدگی نظر آتی ہے نا، میری معلومات یہ ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو خفیہ چینلز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں، اور اسی پہ اتفاق ہے ان رابطوں میں کہ جی بیان بازی سخت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوں گے تو پھر کسی تیسرے ملک کو فائدہ ہوگا، کوئی تیسرا دشمن جو ہے، جو مشترکہ دشمن ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، سرحد بند ہے فی الحال، صرف اس چیز کے لیے سرحد کو کھولا جاتا ہے، چمن سمین بولدک بارڈر کو اور تورخم بارڈر کو، کہ افغان مہاجرین جو روزانہ کی بنیاد پہ جا رہے ہیں ان کے لیے سرحد کو کھولا جاتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں پہ ان افغان مہاجرین کی حالت زار کیا ہے، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کی آبادکاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر 67-68 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے یہ آتے ہیں ایران سے اور پاکستان سے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہوگی اور کس طرح کا پریشر ہوگا۔ کا کیا ہوگا سر؟ وہ جو وہاں دیکھیں ٹیرر تنظیمیں وہاں پہ صرف ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہے، وہاں پہ صرف حافظ گل بہادر گروپ نہیں ہے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ،
ETIM, داعش خراسان، القاعدہ، جماعت انصار اللہ، بہت ساری تنظیمیں ہیں. اور جو ریسنٹلی ایک واقعات ہوئے ہیں بدخشاں صوبے میں، یعنی افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر 3 بڑے واقعات 1 مہینے کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. پہلے 2 واقعات میں 3 اور 2 5 چینی شہری مارے جاتے ہیں. پھر تیسرا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں افغانستان کی سرزمین سے حملہ ہوتا ہے تاجکستان کی سرحد پر. وہاں پہ 2 تاجکستان کے فوجی مارے جاتے ہیں، تینوں حملہ آور ہلاک ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ افغان حکومت نے مشترکہ تحقیقات کا اعلان کیا، بھرپور تعاون کا اعلان کیا اور پیشکش کی تاجکستان کی حکومت کو. یہی تعاون کی پیشکش انہوں نے پاکستان کو کھل کے نہیں کی کہ جی یہ حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور پاکستان کا یہ الزام ہے کہ جناب اس میں افغان شہری بھی ملوث ہو رہے ہیں اور اس کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہوتا ہے، آئے مل کر اس کی تحقیقات کر لیتے ہیں. پاکستان تو بار بار کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو ثبوت فراہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر حملے ہوئے ہیں اس میں فلاں ولد فلاں اور یہ اس کا نام پتہ ایڈریس وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ ثبوت کے طور پر وہ عالمی میڈیا میں بھی آ جاتا ہے، افغان حکام کو بھی حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر وہاں پہ کارروائی نہیں ہوتی تو وہ وہی والی بات کہ ان کی مجبوریاں ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور بیچ میں اگر اب خوشگوار بیانات کا تبادلہ ہے تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید خوشگوار ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. کیا کہیں گے، پاکستان اور ایران نے ایک اہم سفارتی قدم اٹھایا، تہران میں ہونے والے ہائی بارڈر کمیشن کی 3ری اہم میٹنگ ہوئی. کیا کہیں گے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اب بین الاقوامی برادری میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، نہ کہ ان کو وہ کوئی افغانستان کی ضرورت نہیں رہی؟ دیکھیں افغانستان کی ضرورت پاکستان کو ہے، پاکستان کی ضرورت افغانستان کو ہے. اس میں 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ جغرافیہ نہیں تبدیل کر سکتے. آپ کے اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نقشے سے افغانستان کو اٹھا لیں، کسی اور ملک کی اس طرف رکھ لیں. لیکن اگر ایک بارڈر بند ہے تو ایران کے ذریعے دیکھیں ایران اور پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہائی بارڈر کمیشن کے یہ اجلاس ہوئے ہیں اس میں دیکھیں کیا ڈسکس ہوا ہے. اس میں پہلے 2 اجلاسوں کی طرح اس اجلاس میں بھی یہی ڈسکس ہوا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کیسے ہو. یعنی یہ صرف ایک ملک کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اپنی سرحد کی حفاظت کرے. بالکل، جس ملک کے ساتھ آپ کی سرحد لگتی ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ جی آپ نے بیرونی یلغار کو روکنا ہے، کوئی دشمن فوج آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اس کو آپ نے روکنا ہے. آپ نے اپنے اندر سے بھی لوگوں کو نہیں جانے دینا اور وہاں سے بھی لوگوں کو غیر قانونی طور پر نہیں داخل ہونے دینا. یہ صرف سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہیں، اس میں تجارت ہے، اس میں غیر قانونی تجارت ہے جس کو اسمگلنگ کہا جاتا ہے. اس کی روک تھام، یہ جو غیر قانونی لوگوں کی آمد و رفت ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور ایران کے راستے جاتے ہیں، سمندری راستہ استعمال کرتے ہیں، یہ یورپ جانا چاہتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے افغانوں کے ساتھ ہوا، جو تقریباً 100 کے لگ بھگ یہ جا رہے تھے، 40 کی لاشیں برآمد ہوئیں سرد موسم کی وجہ سے. اور یہ غیر قانونی طور پر جانا چاہ رہے ہیں اپنے روشن مستقبل. اگر یہاں پہ مواقع پیدا ہوں پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، تو ہمارے نوجوان کیوں غیر قانونی راستہ استعمال کرتے ہوئے یورپ جانے کا خواب؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ رسک لیتے ہوئے یہ جاتے ہیں. تو اس اجلاس میں بھی سیکیورٹی معاملات پہ اور تجارت کو شفاف انداز میں بڑھانے کے لیے بات چیت ہوئی ہے. بارڈر مینجمنٹ انتہائی اہم چیز ہے اور بارڈر مینجمنٹ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بارڈ لگایا ہے اور ہماری یہ سرحدی پوسٹس ہیں، چوکیاں ہیں، تو پھر یہی چیز افغانستان کیوں نہیں دیکھتا؟ افغانستان اگر اندرونی معاملات پہ اس کی نظر ہے تو پاکستان کے ساتھ جو اس کی 2640 کلومیٹر کی سرحد ہے، اتنی طویل سرحد ہے، تو وہ اپنی سرحد کی نگرانی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان سے تو کوئی داخل نہیں ہو رہا نا کہ وہاں پہ حملے کرے. پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے افغانستان کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ تب ملے گا جب یہ سنجیدہ ہوں گے. بیانات سے آگے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ خوشگوار اور اچھے بیانات آئیں، وہاں پہ ان کو عملاً بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی. کیا کہیں گے سر خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ جنوبی اضلاع میں ریسنٹلی ملیٹنٹس اٹیکس ہوئے جس میں مقامی لوگوں نے جوابی کارروائی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ابھی کیا نہیں لگتا کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، یہ بھی بندوق اٹھانے لگے ان کے خلاف؟ دیکھیے، یہ
آ چکے ہیں. ایک عرصے سے یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. جب امن کمیٹیوں کا قیام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب لوگ تنگ ہیں, لوگ اب فورسز کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا ہے دیکھیں, ہر بندہ, ہر خاندان مسلح ہے. ہر کسی کے گھر میں چھوٹا ہتھیار بھی ہے, بڑا ہتھیار بھی ہے, کلاشنکوف بھی ہے, اور اس میں پستول بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں بنو میں, لکی مروت میں, خصوصاً تختی خیل کے علاقے میں جو ہوا, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں, اس سے باقی علاقوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. لوگ جہاں پہ جرگے بھی کرتے ہیں, جیسے باجوڑ میں جرگہ ہوا ملیٹنٹس کے ساتھ, جیسے تیرا میں جرگہ ہوا, باقاعدہ وہاں پہ معاہدہ بھی ہوا. اس میں پہلے ملیٹنٹس سے کہا گیا کہ جی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, آپ پہاڑوں میں چلے جائیں یا آپ افغانستان واپس چلے جائیں, آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے محفوظ نہیں ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. جب آپ آبادیوں کی آڑ لیتے ہیں, جب آپ کی فورسز کے ساتھ جڑپ ہوتی ہے اور آبادیوں میں ہوتی ہے, یہ موسیقی میں, یہ حس و خیل میں, میر علی میرانشاہ میں کیا ہوا, یہ دیکھیں گلی محلوں کے اندر لڑائی لڑی گئی, اور اس میں جی, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب زخمی پڑے ہوئے تھے تو وہ لوگ اٹھا کے اسپتال نہیں پہنچا سکتے تھے, کیونکہ جب جڑپ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کون آگے جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے, اس سے کافی لوگ جو ہیں یہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں. اور لکی مروت کے عوام نے تو باقاعدہ کئی ایک ایسے واقعات ہوئے کہ اس میں اب لگتا ہے کہ پہلے جو رسپانس آتا ہے وہ عام لوگوں کی طرف سے آتا ہے, اس کے بعد پولیس, سی ٹی ڈی اور پھر سیکیورٹی فورسز کی کمک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ان ملیٹنٹ گروپس کے لیے, سوچنے کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ کس طریقے سے قبضہ کر سکیں گے اپنا. ان کی جو تشریح ہے, کیا یہاں پہ وہ اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, ان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور کیسے قبضہ کریں گے جب آپ عام لوگ آپ کے خلاف ہیں, جب پولیس اور سیکیورٹی فورسز آپ کے خلاف لڑتی ہے, تو پھر یہ چند درجن اور چند سو جو ملیٹنٹس ہیں یہ تو پھر ظاہر ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی آخری سوال آپ سے یہ کروں گی سر کہ اگر جنوبی اضلاع میں جو یہ ابھی آپ نے بتایا, جو ڈیٹیلز دیے, مقامی لوگوں نے بندوق اٹھائی اور ان کے خلاف کارروائی کی, یعنی کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک پیج پر ہے, پولیس بھی ایک پیج پر ہے, پھر صوبائی حکومت کیوں مطلب ان کی پالیسی سے اختلاف کرتی ہے؟ دیکھیں, پالیسی جو صوبائی حکومت کی ہے نا, وہ تو بظاہر جب جلسوں میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے, ان کو نہیں لگتا کہ ابھی مقامی لوگوں نے یا عام لوگوں نے بھی کارروائی شروع کر دی؟ دیکھیں, عام لوگ پتہ ہے نا, جیسے تیرا کا پتہ ہے, صوبائی حکومت کو نہیں پتہ کہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے. بالکل, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کیسے نہیں پتہ ہوگا. اچھا, صوبائی کابینہ کے اندر یہ جو متاثرین تیرا ہیں, ان کے لیے باقاعدہ پیسے منظور ہوتے ہیں, ان کی راشن کے لیے, ان کی امداد کے لیے, ان کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے. یہ معاوضے کون دے گا جو معاہدہ ہوا ہے؟ یہ صوبائی حکومت نے دینے ہیں. تو پبلکلی یہ کہنا کہ جی ہم نے ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دی, دوسری طرف معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹائم فریم ہے کہ جی 2 مہینے کے اندر اندر یہ علاقہ ملیٹنٹ سے صاف کیا جائے گا, 5 اپریل کے بعد آپ کی واپسی شروع ہوگی, اور آپ کی نقل مکانی کا آغاز ہوگا 10 جنوری سے لے کر 25 جنوری کے بیچ میں. لوگوں نے ابھی سے نکلنا شروع کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سے جڑپوں کی اطلاعات آتی ہیں. تو لوگ تو تنگ آ چکے تھے. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ اس میں معاہدہ ہوا ہے. اس میں جو جس کا مکان تباہ ہے اس کو 80 لاکھ روپے دیے جائیں گے, جس کا جزوی طور پر مکان کو نقصان پہنچا ہے اس کو ڈیمانڈ 80 لاکھ کی گئی تھی, اس کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے, اور جس کا جزوی طور پر مکان کو نقصان پہنچے اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. 2.5 لاکھ روپے ان کو یکمشت ادائیگی ہوگی کیش, اور 50,000 روپے ان کو ماہانہ دیے جائیں گے. کوئی متاثرین کا کیمپ آپ کو نہیں نظر آئے گا. یہ معاہدہ ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ امن آئے, تیرا میں بھی امن آئے, جنوبی اضلاع میں بھی امن آئے, اور اس میں صوبائی حکومت کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ کو چھپانا نہیں چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی کارروائی کے لیے لوگ آمادہ ہوئے ہیں تو صوبائی حکومت کھل کے بتائے کہ جی مقامی عمائدین نے, مقامی قبائل نے, تیرا کے 4 بڑے قبائل نے یہ معاہدہ کیا ہے. اس میں اگر لوگ راضی ہیں, نقل مکانی پہ راضی ہیں, اور وہ باقاعدہ معاہدہ کر چکے ہیں. اضلاع میں جو یہ وہ آپ نے ڈیٹیلز بتائیں وہی نا, لوگ خود ہی کارروائی جی, تو لوگ اصل میں تنگ آ چکے ہیں. لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے گلی محلوں میں لڑائی ہو,
یہ لڑائی تو ظاہر ہے کہ ایک کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے تھی، ہونی تو اول چاہیے نہیں تھی. اگر لڑائی بہت ضروری تھی تو پھر یہ پہاڑوں میں لڑتے، یہ فورسز کا مقابلہ کرتے. یہ عام آبادیوں کی آڑ لینا یہ تو ظاہر ہے کہ سمجھ سے باہر چیز ہے. بہت شکریہ حافظ عادل صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.